أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، ایک عام جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دے۔ ابھی اللہ رب العزت توفیق دیتا کس کو ہے، کس کو توفیق ملتی ہے، کون سے ایسے عمل ہوں وہ کرنے کی وجہ سے انسان کو توفیق ملے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کریں۔ سمامہ اٹھ کے ادھر اٹھ کے انسان کون سے ایسے عمل کرے جس کی وجہ سے اس کو توفیق ملے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اس کو توفیق ملے کہ وہ نیک کام کرے، اس کو صراط مستقیم ملے۔ ایک بات تو پکی ہے کہ توفیق اس کو ملتی ہے جو بندہ جس کی نیت نیک ہو اور وہ خیر خواہی والا معاملہ کرنے والا ہو، توفیق اس کو ملتی ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر کھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی۔ توحید کے راستے پہ وہی بندہ چلتا ہے جس کے دل کے اندر شرک کی محبت نہیں ہے، شرک سے نفرت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ دل کے اندر توحید ہے، توحید کے اوپر کاربند ہے اور یہ ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے میں توحید کے اوپر چل رہا ہوں، میرا دوست وہ شرک کرتا ہے، کرتا رہنے دو، مجھے کیا اس سے۔ یہ بات اگر آ گئی نا تو یاد رکھیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر توحید دل میں ہے تو شرک سے نفرت ہونا بھی ضروری ہے۔ توحید کے راستے پہ چل رہا ہے، جو شرک کر رہے ہیں ان سے نفرت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم کو سمجھائیں ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا کہ اپنے دل میں توحید ہے، باقی جو مرضی جو کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے توفیق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بنیاد حسن نیت ہے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنے کی وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو شرک کو چھوڑنا بھی پڑے گا اور شرک سے نفرت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ توفیق ایسا عمل ہے، انسان اس کے لیے کتنی توفیق تگ و دو کرتا ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔
میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا جتنی کر سکوں، میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ مشہور، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ قرآن مجید اٹھائیں تو لفظ ملتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تلقا کا لفظ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو خواہش ہو، تمنا ہو کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس سے میں توبہ کروں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، کھا لیا۔ اب تلقا آدم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسے کلمات میرا مالک مجھے سکھا دے کہ میں وہ کلمات سیکھ کے اپنے اللہ سے توبہ کروں۔ پھر اللہ رب العزت نے کلمات سکھائے تو کون سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سکھائے آدم علیہ السلام کو کلمات، لیکن آخر تک، قیامت تک آنے والے ہر آخری انسان تک اللہ رب العزت نے یہ ایسی دعا بنا دی، ہر بندہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا توبہ ہم بھی کر سکتے ہیں؟ رمضان مبارک گزر گیا ہے، گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے غروب نہ ہو، مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اتنی دیر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وقت ہے مرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرنے، اللہ رب العزت قبول کر معاف کر دے گا اللہ۔ اب توفیق ملتی کس کو ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ توفیق ملتی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ بات ذہن میں، کسی اور کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیں، یا صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو کسی اور سے توفیق نہیں ملے گی۔ اب توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ تھے جس کو میں نے ہدایت دی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستہدونی اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا تو ہدایت طلب بھی مجھ سے کرنی، کسی اور سے ہدایت نہیں مانگی۔ ہدایت ملے گی بھی مجھ سے اور طلب بھی مجھ سے ہی کرنی ہے ہدایت کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دوسرا اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مجید کے اندر اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب، فرمایا اللہ رب العزت اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من یونیب، ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آنا پڑے گا اللہ رب العزت، اس کے دربار میں آنا پڑے گا، توفیق پھر ملے گی، پھر ہدایت ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دوسرا سبب حسن نیت اور توکل علی اللہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اچھی نیت نہیں، اللہ رب العزت کے اوپر توکل نہیں، تو یاد رکھیں توفیق نہیں ملے گی۔ توفیق تب ملے گی جب نیت صاف، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر توکل کوئی۔ تیسری چیز، اگر اللہ رب العزت سے توفیق لینی ہے تو اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار بھی کرنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرنا۔ کیا عاجزی بے بسی؟ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ یہ جو جملہ اکثر میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا ہوں، اللہ بڑا غفور الرحیم، یہ عاجزی والا جملہ نہیں۔ عاجزی یہ یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، انسان تھا ہو گئے، یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار، اپنی رحمت کرتے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے۔ یہ عاجزی اور انکساری جب آئے گی تو اللہ رب العزت انسان کو خود بخود توفیق دے۔ اس سے اگلا سبب یاد رکھیے، اپنی عقل کو
زیادہ سمجھے گا نا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، اور دین کے معاملے میں عقل نہیں چلتی. وہ یہ سوچے کہ بس میں بہت ذہین ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پھر میں نے بڑے نمبر لیے ہوئے ہیں اسکول کی کتابوں میں، اور اپنے آپ کو وسیقالہ سمجھنا شروع کر دے اپنی عقل کی بنیاد پہ. یہ دین میں نہیں چلے گا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو پھر جرابوں کے اوپر مسا جو ہے وہ نیچے کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا، کیونکہ نیچے لگتی ہیں، نیچے والا حصہ نیچے لگتا ہے زمین پہ، جوتے کے اندر وہی لگتا ہے، اوپر والے حصے کا مسا کیوں کیا جائے اگر عقل ہو. اس لیے اپنی عقل کو دین کے تابع رکھنا. اگر عقل اوپر آ گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف کے اندر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو کان بھی دیے، ان کو آنکھیں بھی دی اور دل بھی دیے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، نہ آنکھوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کے دل نے ان کو فائدہ دیا. کب؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، نشانیوں کا انکار کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے نہ کان کام آئے، نہ دل کام آیا، نہ ان کی آنکھیں کام آئی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر چیز کو اپنے عقل کے مطابق ہم نے کرنا ہے، یہ چیزیں کام نہیں آئی. اگلا سبب، اگر توفیق الہی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور. اگر اللہ رب العزت کی مدد نہ ہوئی تو توفیق نہیں ملے گی. مدد کیسے ہوگی؟ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا. اگر ہم نے اپنی خواہشات کو پر عمل کرنا شروع کر دیا، دین کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر توفیق نہیں ملے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے. آپ نے ایک آدمی کو جو بڑے غم میں مبتلا تھا اس کو بھی یہ دعا سکھائی تھی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اور ساتھ کیا؟ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا کر، مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا ہے. طرفۃ عینی، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی، یا اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہیں کرنا، میں انسان ہوں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، یا اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کو درست کر دے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. اس لیے اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا پڑتا. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہ ملی نا تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے مقصد جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ میری عبادت. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہ ملی، اس کی عبادت ہی نہ ہوئی، تو مقصد ختم ہو گیا زندگی. جو ہمارے ہاں پھر مقصد عام جو دیکھنے میں مقصد ہے وہ یہی ہے، پیسہ کما لیا، صبح اٹھے کمانے نکل گئے، صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، سو گئے. نہ نمازوں کی فکر، نہ کسی اور عبادت کی فکر، نہ کسی کے ساتھ اچھے سلوک کی فکر، نہ رشتہ داری کی فکر، نہ دوست احباب کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر. پھر یہ مقصد جو ہم نے سمجھ لیا ہے نا، یہ مقصد زندگی ہے، یہ ہم نے سمجھا ہوا مقصد. اور جب یہ مقصد زندگی ختم ہوا ہے تو پھر دیکھ لیں ہمارے حال کیا ہے. ہم نے مقصد زندگی اللہ رب العزت کو بھی اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی، بس اس کے علاوہ نہیں ہمیں یاد کرتے. یہ چند دن پہلے کی بات یہ ہے، جب یہ بارشیں ہو رہی تھی تو گندم کے حالات اتنے خراب تھے، لوگ بڑے کہہ رہے تھے کہ گندم جو ہے نا سب کی گر گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، گندم ملے گی نہیں. اب یہ وہی مسلمان ہیں، اللہ خیر کرے، جہاں پہ تھریشر لگی ہوتی ہے ساتھ اس کے اوپر گانے لگے ہوتے. اب گاؤں کے کسی کا چکر لگا کے دیکھ لیں، ساتھ گانے لگے ہوتے ہیں. اس وقت مصیبت آئی تھی تو رب یاد آ گئے، تھوڑی سی خوشحالی آئی، ساتھ اللہ کو. یہ ہماری حالت ہے. اگر ہم اللہ رب العزت زندگی کا مقصد چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے. توفیق ملنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انسان خود بخود نیک عمل کی طرف چلتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی توجہ سے سننے والی حدیث ہے، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فقیل کیف استعملہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیسے عمل کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس سے کیسے عمل کرواتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، آپ نیک عمل کی طرف آ گئے ہیں نا، اس بات کو ذہن میں نہ لایا کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ، پہلے بھی میں نے بیان کیے تھے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں محلے میں رہتا ہے، وہ نیک عمل کی طرف آتا ہے نا کسی کی طرف، تو لوگ کہتے ہیں کہ دو جی ہوں انہیں بھی مسیطے جانا چاہوں، بندہ پوچھے 40 سال ہو گئے کبھی مسیحت ہے وہ نہیں ہوئے، کہتا ہوں مسیطے جان لگا۔ ان باتوں سے نہ گھبرایا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی نیک عمل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ ہمارے سب کے ساتھ کر دے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہوگی کہ خاتمہ بالایمان ہو، زندگی کا خاتمہ ہو تو نیک عمل پہ ہو۔ کیوں؟ یہ سب سے اچھی بات اس لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں فوت ہوا ہے نا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا فوت ہوا تو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ اگر کوئی بندہ ایسا جو کسی ایسی جگہ پہ فوت ہوا ہے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا تو اس کا اگلا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان کر، یا اللہ موت آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کی زبان پہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر آخری وقت آئے تو زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری، دعا بھی کیا کریں اور ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرنا شروع کر دیں توفیق الہی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت خاتمہ اچھا کر دے، جنت کا داخلہ مل جائے، اور اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ یہ باتیں نا سوچا کریں، جنت بڑی ویکھاں گے کی ہوئے گا جہنم بڑی، یقین کریں دنیا کی آگ پہ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ 5 منٹ تو میں نے بڑی بات کر دی ہے، آپ آگ جلتی ہو 30 سیکنڈ اس کے اوپر بیٹھ کے دکھائیں تو جہنم کی آگ کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہاں پہ جو پانی ملے گا نا، پانی وہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پیپ ہوگا، ان کے زخموں سے نکلنے والا وہ پانی ہوگا جو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بندہ کہا چلو نہ بھی مگر، نہیں، قرآن مجید کا فیصلہ یتجرعہ یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان، فرمایا کہ گھونٹ گھونٹ کر تو پیے گا، پیاس کی شدت اتنی پھر بھی پیے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے توفیق مانگی۔ اب توفیق انبیاء کرام کے واقعات ان کو کیسے توفیق ملی، 2-3 واقعات پیش کرتا ہوں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے، پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا اللہ رب العزت کی طرف سے آئے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات کی زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ذہن میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت اس بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ میں تو اکیلا ہوں، مجھے تو کو وارث دے۔ وہیں پہ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیا ہوا؟
بیماری آ گئی، بیماری کی وجہ سے مال ختم ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نسخہ یاد کر لیں، جس کی بیماری ختم نہ ہوتی ہو 100 مرتبہ روز یہ پڑھا گیا۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے حضرت، 100 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیا کرے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت نے بیماری بھی ختم کر دی، اولاد بھی دے دی، مال بھی واپس دے دیا۔ توفیق الہی ملے تو پھر کیسے ملتی ہے؟ یونس علیہ السلام اپنی بستی نینوا کو چھوڑ کے نکل پڑے ہیں، کس لیے؟ قوم بات نہیں مانتی، ابھی اللہ کو حکم نہیں آیا تھا۔ یونس علیہ السلام نکل پڑے، کشتی میں بیٹھے، کشتی نے ڈولنا شروع کر دیا۔ لمبا واقعہ، یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی مچھلی کے پیٹ کے۔ اب کتنی تہیں ہیں وہاں پہ، رات کی تاریکی بھی، پانی کی تاریکی بھی، مچھلی کی تاریکی بھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو مچھلی والا کیا کہ پکارا قرآن میں، وَظَنُّونِ مچھلی والا۔ لیکن وہاں پہ کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح شروع کر دی، اللہ رب العزت نے ساری طریقیوں سے نکال کے باہر نکال۔ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی دعاؤں سے پہلے پڑھیں، اپنے اذکار میں کریں۔ توفیق الہی اللہ رب العزت نے دے دی، کیسے دے دی؟ نیک عمل ہوتا ہوا دیکھا ہے، شرک کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، توحید کا پرچار ہوتے ہوئے دیکھا ہے فرعون کے دربار کے اندر۔ کس نے؟ فرعون کی بیوی نے۔ فرعون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، دنیا کے سارے جادوگر کھڑے تھے، سامنے سارا کفر کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایسا اژدہا بنا، وہ سب کو کھا گیا، توحید کا پرچار ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ کتنا پھر اللہ رب العزت نے پروٹوکول دیا، نیک عمل دیکھنے کی وجہ سے توفیق مل گئی، توبہ کر لی اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت نے پروٹوکول کیا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جو دعا کی نا آسیہ نے، یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں بلا لے، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے میرا، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا اللہ فرعون اور اس کے کرندوں سے مجھے نجات دے۔ نیک مجلسوں میں جایا کرو، توفیق پھر ملے گی۔ نیک کام ہوتا دیکھ کے ماتھے پہ سلوٹیں نہ ڈالا کرو، خوشی محسوس کیا کرو یار نیک کام ہو سکتا ہے اس نیک کام کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے توبہ کی توفیق دے۔ ایمان ہو انسان کے اندر، عمل صالح کرنے والا ہو، اللہ رب العزت توفیق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت زیادہ کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے فرمایا ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران۔ عورتوں میں 2 کامل عورتیں گزری ہیں، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری مریم بنت عمران۔ یہ بات ایک یاد رکھیں، یہاں پہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ کام کرتا ہے، اس کو میں نماز کا کیا کروں، اس سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہے۔ اگر آپ کو گناہ سے نفرت ہے، اس سے نفرت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دعوت دیں گے کہ وہ مسجد میں آئے۔ اگر فرعون سے نفرت کی جاتی تو پھر اس کی بیوی تو اس حساب سے ظاہری بات ہے، پھر اس کو تو اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
اس لیے انسان سے نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو۔ اور آخری بات، جب انسان کو توفیق مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اعمال صالح کے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ جب وہ نیک آئے گا توحید کی طرف، صراط مستقیم کی طرف آئے گا، راستے کھلتے جائیں گے، پھر ان راستوں کے اوپر وہ چلتا ہوا عمل صالح کرتا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان